نہیں ہے، یہ جنگ صرف روشن علی کی نہیں ہے، یہ جنگ صرف سمد کی نہیں ہے، یہ جنگ صرف عالم کی نہیں ہے، یہ جنگ صرف داؤد بھائی کی نہیں ہے، یہ جنگ صرف ارسلان کی نہیں ہے، یہ جنگ صرف صدیق الرحمان کی نہیں ہے، یہ جنگ صرف شاہنواز کی نہیں ہے، یہ جنگ صرف فوجی بھائی کی نہیں ہے، یہ جنگ صرف میری یا آپ میں سے کسی کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ آپ کی اور میری اور اس پنڈال میں موجود بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کی مشترکہ جنگ ہے۔ اور یہ جنگ اسی وقت کامیاب ہوگی جب آپ اور ہم اور ہمارے گھر کی مستورات ہمارے شانہ بشانہ مل کر لڑیں گی۔ یاد رکھیں ہمارے اس اتحاد پینل کے باقاعدہ لیڈیز ونگ بھی سرگرم عمل ہے، اور آپ نے اپنے گھر کی خواتین کو بھی کہنا ہے کہ آپ نے اپنے علاقوں کا اپنے محلے کا ماحول اچھا کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو برائی سے بچانا ہے، تو اس جنگ میں آپ نے اسی طرح کردار ادا کرنا ہے جس طرح ماضی میں غیرت مند مسلمانوں کی خواتین میدان جنگ میں نکل کر کردار ادا کیا کرتی تھی۔ یاد رکھیں یہ جنگ کبھی جیتی جائے گی جب ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان، ہمارا بزرگ اور ہماری عورت اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سب شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یہ جنگ لڑیں گے۔ تو آپ سب اس جنگ کے لیے تیار ہیں؟ یہ جو پنڈال میں نعرے لگ رہے ہیں، میں نے کبھی نعرہ نہیں لگوایا لیکن آج لگوانا چاہوں گا، اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کس قدر جذبہ ہے یہ جنگ لڑنے کا۔ یاد رکھیں جنگیں جذبوں سے جیتی جاتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، تو جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ایک طوفان ہونا چاہیے، اور ایسا طوفان ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آ سکے۔ اس علاقے کے غداروں کو جو باہر کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس دھرتی کے غدار ہیں، اس علاقے کے غدار ہیں، ہمارے بچوں کے غدار ہیں، تو آپ کے اندر وہ جوش اور جذبہ ہونا چاہیے کہ غدار ان گلیوں میں منہ نکال کر پھر نہ سکے۔ تو میں نعرہ لگانا چاہتا ہوں، مجھے جواب جوش اور جذبے کے ساتھ چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، 10 پہلا چوک تک آواز جانی چاہیے، ہزارہ چوک تک آواز جانی چاہیے، ان لوگوں تک آپ کی آواز جانی چاہیے جو اس علاقے کے غدار ہیں۔ نعرہ تکبیر، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں، بالخصوص بہن بی کے بھائیوں کا کہ آپ نے ہمیں عزت دی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی محبتوں کے مقروض ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی عطا کی، تب بھی ہم آپ کا ایک قرض اتاریں گے بصورت دیگر، پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق آپ کی محبتوں کے قرض اتارنے کی کوشش کرتے رہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام دوستوں کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بڑے والہانہ انداز سے ہمارے دل جگا رہے تھے قاری شہراز صاحب، اور مجھے وہ علامہ اقبال کی اشعار کی عکاسی کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور یقین کریں آپ ایک طاقت ہے، آپ ایک طاقت ہے۔ یہ جو الفاظ کہہ کے گئے، ان الفاظوں کے آگے میرے خیال سے کچھ بچا ہی نہیں جو کہا جائے۔ اگر کہنا ہے تو یہی کہنا ہے کہ شعر پہ ٹھپا لگانا ہے۔ ہماری بزم میں ایک اور انتہائی محترم المکرم شخصیت قبلہ عبدالرزاق سواتی صاحب موجود ہیں، میں ان سے بس احترام ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اریان تنبیہ کا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں، جنہوں نے اتحاد پینل کو عزت بخشی اور اپنے اس سیکٹر میں ہمیں بلایا اور دعوت دی۔ اللہ پاک آپ کو اس کا دنیا آخرت میں بدلہ عطا فرمائے۔
باتیں تو تقریباً آپ حضرات نے سن لی. مولانا شہباز صاحب کی, بھائی زید خان صاحب نے آپ سے مفصل خطاب کیا. مختصراً دو چار باتیں جو ہیں وہ عرض کروں گا. عوام کا جو سرچشمہ ہے, طاقت کا سرچشمہ, اقتدار کا سرچشمہ یہ عوام ہے. طاقت کا سرچشمہ یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے ووٹ, یہ ساری طاقت کا سرچشمہ ہے. آپ اپنے ووٹ کا ذکر کیا. اس سے پہلے سابقہ ادوار میں جو لوگ اس یو سی پر یا آپ کے علاقے پر جو اقتدار میں رہے, ان کی کارکردگی آپ کے سامنے. مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا عرصہ آپ پر حکمرانی کی اور آپ کو کیا دیا. یہ ساری چیزیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس میں پنڈال میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مشرف کالونی کی ابتدائی دور کے اندر یہاں آباد ہیں, اور اس کے بعد کے لوگ بھی یہاں پر آئے. اب حالات تبدیل ہوئے. پہلے مشرف کالونی جب ابتدا میں تھی تو اس وقت کیا تھی اور اب اس کے اندر کیا صورتحال پیش آ رہی ہے. حادثات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سیوریج کا نظام اتنا گندا ہے, اتنا ابتر اور بیکار ہے کہ بچے گٹروں کے اندر گر کر مر جاتے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں. یہ ہمارا سیوریج کا نظام ہے, اور یہ نااہلی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے گزشتہ دور میں اس یو سی پر اقتدار حاصل کر کے حکمرانی کی. اور یہ جو خون ہے یہ ان لوگوں کے گلے میں ہے, ان لوگوں کی یہ خون ان لوگوں پر ہے. کل قیامت کے دن وہ بچہ جو گٹر میں گر کر مر گیا, انتقال کر گیا, یہ کل کو سابقہ جو ہمارے حکمران تھے اس یو سی کے, ان کے گربان ہوگا اور اس بچے کا ہاتھ ہوگا کہ مجھے کس چیز سزا دی گئی, مجھے موت کے گھاٹ کیوں اتارا گیا, تمہاری نااہلی کی وجہ سے. اور اتنی نااہلی کہ سیوریج کا نظام تم سے نہیں سنبھالا گیا. اتنا عرصہ بیت گیا, گزر گیا, آج تک مشرف کالونی کے لوگ سیوریج کے مسائل سے نہیں نکل سکے, صفائی کے مسائل سے نہیں نکل سکے. جب ان مسائل سے نکلیں گے تو تب آگے کی جا کر سوچیں گے. لیکن میرے دوستو, اتنی لوگوں کو اتنا پریشان کر دیا, ان مسائل کے اندر الجھا کے رکھ دیا, اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسائل میں الجھا کر ان لوگوں پر حکومت کریں گے اور ہمیں پھر اقتدار ملے گا. یہ بات مشکل ہے, ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ اقتدار مل جائے. اور ساتھ میں آج کل ایک اور بات یہ چل رہی ہے, مولانا کہتے ہیں کہ اگر تم جیت بھی جاؤ گے, ابھی میں ایک جگہ بیٹھا, مجھے کہا کہ مولانا اگر تمہارا پینل جیت گیا تو کیا کرو گے؟ اگر بالفرض جیت جاتے ہیں, پہلے تو مانتے نہیں تھے لیکن اب انشاءاللہ مان جائیں گے, انشاءاللہ مان جائیں گے. جو گردن کے اندر سریا ہے انشاءاللہ یہ سریا نکل جائے گا. پی پی کا گردن کے اندر جو سریا ہے, جو یہ کہتے تھے کہ ہم سے کوئی جیت نہیں سکتا, یہ کہتے تھے کہ اس علاقے کے اندر اقتدار ہوگا تو وہ صرف اور صرف پی پی کا ہوگا, لیکن یہ بات ممکن نہیں ہے. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں, میں نے پہلی بات جو عرض کی تھی, میں نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اب یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, پی پی کو مخاطب کر کے, ان کے جو نائب نمائندے ان کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں, کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا, کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے, ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے.
یہ سمجھتے ہو ہم ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے سندھ کے اندر کیے 35 سال سے اور تم یہ سمجھتے ہو یوسی کو ہم گن کریں گے. تمہاری بھول ہے انشاءاللہ بھول ہے تمہاری کہ تم یہ تمہاری صرف خام خیالی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ اس یوسی کو پی پی کے علاوہ کوئی اور ون کر نہیں سکتا. یہ محض تمہاری خام خیالی ہے. انشاءاللہ عوام جاگ گئی ہے اور عوام کے اندر شعور پیدا ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ 24 جولائی کو شیر پر نشان شیر کے نشان پر تھپا لگا کر تمہاری ہار کو انشاءاللہ اور مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ یہ شیر کو جتا کر تمہاری گردن میں جو سریہ ہے اس سریے کو انشاءاللہ یہ عوام تمہاری گردن سے نکال کر چھوڑے. انداز سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے عبدالرزاق سواتی صاحب. یقیناً یہ وہ فضا ہے یہ ہوا ہے جہاں گدھ بھی پرواز کرتا ہے اور شاہین بھی پرواز کرتا ہے. علامہ اقبال صاحب نے اس خیال کو یکجا کر کے اس کا نقشہ کھینچا اور اس نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. بہت سے پرندے یہاں اڑتے ہیں لیکن ہر پرندے کی منزل ایک جیسی نہیں, ہر پرندے کا مقصد ایک جیسا نہیں. کچھ مرے ہوئے جانوروں کو کھاتا ہے اور کچھ اپنا آشیان پہاڑوں کے چٹانوں میں بناتا ہے. آج اڑنے والے پرندے آپ کو بہت سے نظر آ جائیں گے جو اس جگہ پہ پرواز کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پرواز کس سے گزر رہی ہے. اور میں اپنے امام سے بلا تقریر اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں. اب ایک آدمی بہت غصے سے مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے غصے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ دو الفاظ وہ بھی کہہ دیں اور وہ اپنے غصے کا اظہار فرمائیں. جناب شکیل بھائی دو بار شکیل بھائی کے غصے میں کو تھوڑا اور بڑھاتے ہوئے تالیاں بجائیں تاکہ ہمارے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بھائیوں کا بہت شکریہ بھائی جان. اور زیب بھائی, قاری شیراز صاحب یہ نون لیگ کے پینل پہ ہیں شیر کے نشان پہ, انہیں کامیاب کریں. پچھلی دفعہ جو آپ لوگوں نے ملک فضل کو اور پی پی کو جو کامیاب کیا اس کا رزلٹ آپ لوگوں نے دیکھ لیا. اور خاص طور پہ 10B والوں کے لیے میں کہوں گا کیونکہ یہاں زیادہ تر 10B والے ہیں, تو 10B جو ہے وہ زیب صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ 10B جو ہے نا وہ نون لیگ کا گڑھ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں نے یہاں کافی الیکشن جو ہے نا وہ ڈیل کیے ہیں. تو 10B والوں سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح پہلے آپ لوگوں نے شیر کو کامیاب کیا ہے اس دفعہ پھر آپ لوگ شیر پہ ٹھپا لگا کے ان پی پی والوں کے جو ہے نا منہ پہ ایک تماچا مارے کیونکہ انہوں نے اس علاقے میں کوئی کام نہیں کیا. اور ہمارا جو مین مسئلہ ہے اس پورے علاقے کا وہ ہے پانی کا. وہ زیب بھائی سے ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی دے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے پانی کے مسئلے کو فوکس کرنا ہے. بس اتنا ہی کہوں گا بھائی جان, بہت شکریہ. باقی ایک حالات آپ جانتے ہیں کہ سابقہ حکومتوں نے کیا کیا. ہمارے پارک جو بچوں کے لیے تھے وہ پارک تو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ, لیکن ان میں ایک سہولت اب بھی موجود ہے کہ وہاں بیٹھ کے نشہ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی چرس پینا چاہے تو وہ وہاں پی سکتا ہے. اور باقی آپ کے جو بچے ہیں وہ وہاں نہیں کھیل سکتے. وہ پارک صرف اس کا کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ان پارکوں میں کھیلیں اور ان میں اسی طرح جھولے لگیں اور پانی آپ کے علاقے میں ہمیں میسر ہو تو آپ نے شیر پہ ٹھپا لگانا ہے. اب بلا تاخیر جناب ہمارے سے محفل اور جو جن کی وجہ سے آج یہاں جمع ہوئے ہیں جن کی محنتوں سے ان کو فراموش نہیں کر سکتے. یقیناً جب کسی درخت کو لگایا جاتا ہے تو اس کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ مین بنیاد ہوتی ہیں. اگر جڑیں کھوکھلی ہوں تو تنا مرجھا جاتا ہے. ارسلان خان سواتی کے لیے تالیاں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے جتنے بھی نوجوان ساتھی, میرے بھائی, میرے بزرگ, سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے جن بھائیوں نے 10B والوں نے یہ پروگرام رکھا, میں دل کی عطا گرائی سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا اور ہمیں یہ موقع دیا, تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. زیب بھائی کی طرف سے اور اس پورے اتحاد چینل کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں باتیں تو سب نے کی ہے, باتیں کرنے سے کچھ مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ڈھیلا پنا کریں گے, تھوڑی سی دوری کریں گے, پھر 4 سال یہ نااہل ہمارے سر پہ
سوار ہو جائیں گے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمیں سب کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا، کیونکہ یہاں حق ملتا نہیں، حق چھین کر لینا پڑتا ہے. تو اس لیے میری آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے انشاءاللہ شیر کو کامیاب کریں، شیر پہ مہر لگائیں. اور انشاءاللہ جیسے کہ سب بھائیوں نے آپ کو بتا دیا بقایا، انشاءاللہ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے آپ شانہ بشانہ شیر کی کمپین چلائیں، ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ پینل جیت کے انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. انشاءاللہ آپ کا حق آپ کی دہلیز پہ پہنچائے گا. بہت شکریہ. اب آخر میں جن کو میں اس محفل کے ضرور روا ہے ان کو دعوت خیالات دینے سے پہلے مطلب یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ یہاں میں وقت دیا ہے، ایک ٹائم دیا ہے. آپ ان کو جانتے ہیں، وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے نون کی پہچان بنائی ہے یہاں پہ. یعنی کہ اگر مشرف کالونی میں کوئی شخص جانتا ہے کہ یہاں نون لیگ کیسے شروع ہوئی اور شیر کیسے آیا، نواز شریف صاحب کا جھنڈا کس نے بلند کیا. جی ہم ایک بندے کو بھول گئے، تقاضۂ بشریت. انشاءاللہ ان کو میں بلاتا ہوں، ان کے بعد ان کو بلاتا ہوں. اور جن کو بھی بلانے کا کہا گیا رافیل بھائی، ان کی آمد سے پہلے یہ شعر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ پتے نہیں جو ہواؤں سے بکھر جاتے ہیں، ہم وہ پتے نہیں جو ہواؤں سے بکھر جاتے ہیں، ان آندھیوں سے کہہ دو ذرا ہوش میں رہے. رافیل بھائی تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. یوسی وارڈ 2 کے کونسلر ہیں یہ رافیل بھائی. جی رافیل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج کے مجمع دیکھ کے دل کو بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ بہت ٹائم ہو چکے ہیں، رات گزر گئی ہے، گھڑی بھی کافی لگ رہی ہے، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی آپ لوگوں کی محبت ہے جو مخالفین کی نیندیں حرام ہو چکی ہے، وہ ہم لوگوں کو ہرانے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں. ایک تو مطلب ان کی سیدھی کمپین چلا رہے ہیں کہ ان کو فنڈ نہیں ملے گا فلانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں غریب سیکٹر جو نہیں لگتے ہیں اس میں ترقیاتی کام اسٹارٹ کر دیے. میں ان اپنے نادان دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹینگی کوئی ابھی آباد نہیں ہوا، یہ بہت پرانا آباد ہے. مشرف کے ساتھ ہی ٹینگی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ الگ علاقہ نہیں ہے. جو ابھی ہمارے چند دوست ٹینگی کے کہتے ہیں یار ہم مجبور ہو گئے ہیں، یہ ہمارے روڈ بن رہے ہیں، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اگر یہ الیکشن سے پہلے روڈ بن گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہار ان کے نصیب میں لکھی گئی ہے انشاءاللہ. کیونکہ آپ لوگوں کی محبت دیکھ کر ہمارے مخالفینوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مشرف میں ویسے پچھلے بلدیاتی نمائندوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کروایا. خاص طور سے NB کو بہت نظر انداز کیا گیا، کیونکہ یہ شکیل بھائی کی میں بات پہ تائید کرتا ہوں کہ یہ نواز شریف کے چاہنے والوں کا سیکٹر ہے اور یہ انتخابی نشان یہ آپ لوگوں کا ہی ہے. تو آپ حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ 24 جولائی کو آپ لوگوں نے کس پہ ٹھپا لگانا ہے میرے بھائیوں؟ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ شیر پہ ٹھپا لگا تو ہم آپ لوگوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے. تو میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 24 جولائی کو کس پہ ٹھپا لگاؤ گے انشاءاللہ. اور تفصیلی گفتگو تو ہمارے چیئرمین وائس چیئرمین صاحب نے کر لی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اچھا ایک میسج دیتا چلو کہ قاری شراز صاحب اور عمر زیب بھائی اور یہ ہمارے رافیل بھائی حاجی عبدالرزاق صاحب، یہ ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب حاجی حسن صاحب اور ہمارے ارسلان خان ثقافتی صاحب، اب یہ لوگ کیوں میدان میں آئے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان کو کیا پڑی ہے، کیا ضرورت ہے ان کو پینل کو بنانے کی، آپ کو جمع کرنے کی، یہ محنت اور یہ کام اسے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بھی پتہ چلوں گا آپ کو ایسا کیوں کیا ہے. کیا ان کو سیٹ چاہیے یا اپنی مشہوری کروانا چاہتے ہیں یا ان کو نعرے لگوانے کا شوق ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ماشاءاللہ قاری صاحب موجود ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جہاں غلط ہوتا ہوا دیکھیں قاری صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے